الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو عبادت تو فرشتے پہلے سے ہی کرتے تھے، انسانوں کو وجود دینے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اس بات کی تائید بھی فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جب انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو عبادت تو فرشتے پہلے ہی کرتے تھے، تو پھر انسانوں کو الگ سے وجود دے کر پھر الگ سے ان کو عبادت کا کیوں حکم دیا گیا؟ یہ ہے اعتراض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھی حکم دیا عبادت کا، انسانوں کو بھی حکم دیا عبادت کا، لیکن فرشتوں کی عبادت جو ہے وہ کمال نہیں ہے جو کمال انسانوں کی عبادت کے اندر ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو وجود بخشا ہے اس کے اندر، انسان کے اندر فرمانبرداری کا مادہ بھی رکھا، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا۔ جب فرشتوں کو وجود بخشا تو ان کے اندر نافرمانی کا مادہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف فرمانبرداری کا مادہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، انسان کے اندر نفس موجود ہے جو کبھی کبھار عبادت سے روک سکتا ہے، روکتا بھی ہے، لیکن فرشتوں کے اندر نفس چیز کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ معاملہ ہی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسری بات، انسان کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، عبادت سے روکتا ہے۔ فرشتوں کے پیچھے شیطان ہے ہی نہیں، انسان کو شیطان ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، روکتا ہے، لیکن فرشتوں سے یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے شیطان ہے ہی نہیں، نہ ان کو ورغلاتا ہے، نہ ان کو بھڑکاتا ہے، نہ ان کو روکتا ہے، نہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے بھائی نماز نہیں پڑھ، عبادت نہیں کر۔ تیسری بات، انسانوں کو کام کاج بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، اسکول بھی جانا ہے، مدرسے میں بھی جانا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، آفس میں بھی جانا ہے، مارکیٹ میں بھی جانا ہے، یہ چیز بھی لینی ہے، یہ چیز بھی لینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کے بہت سارے کام انسان کرتا ہے، لیکن فرشتوں کو دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کرنا، وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اب انسان کے پیچھے مختلف چیزیں لگی ہوئی ہیں، ان مختلف چیزوں کو پیچھے دھکیل کر نماز پر آتا ہے، عبادت پر آتا ہے، تو یہ عبادت کمال بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر فرشتہ آ کر عبادت کرتا ہے تو وہ کمال نہیں بنتی، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو اس کا نفس بھی ڈسٹرب کرتا ہے، شیطان بھی ورغلاتا ہے، دنیا کے کام کاج بھی بہت سارے مسئلے انسان سے۔ اس لیے انسان کی عبادت کمال ہے، فرشتوں کی عبادت کمال نہیں ہے۔ اب اگر انسان نے 2 رکعت نفل پڑھی، ادھر فرشتے نے آ کر 2 رکعت نفل پڑھی، تو انسان کو جو ثواب ملے گا وہ فرشتے کو نہیں ملے گا، کیونکہ انسان نے بہت ساری چیزوں سے مقابلہ کرنے کے بعد آ کر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن فرشتوں کو اس کے کسی چیز نے بھی اس کو نہیں روکا، کسی چیز سے بھی اس نے مقابلہ نہیں کیا، اور آ کر صرف اس نے نماز آ کر پڑھ لی۔ تو فرشتے واقعتاً پہلے بھی تھے، لیکن فرشتوں کی عبادت کمال نہیں ہے، انسان کی عبادت کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی عبادت کے اوپر انعام رکھا ہے، لیکن فرشتوں کی عبادت کے اوپر انعام نہیں ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں اور انعام کے طور پر اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، لیکن فرشتہ اگر عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے، اسے یہ انعام نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر یہ کوئی اعتراض کرے کہ بھئی عبادت کے لیے فرشتے پہلے موجود تھے، کرتے بھی تھے، تو پھر انسانوں کو الگ سے وجود کیوں دیا گیا اور عبادت کے لیے کیوں تخلیق کیا گیا؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ فرشتوں کی عبادت کمال نہیں ہے، انسان کی عبادت با کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔